अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अज़ीज़ बहनों, आज मेरा उन्वान है फ़ुज़ूलियात व मशग़ूलियात। इंसान को अल्लाह ताला ने एक मुक़र्ररा वक्त के लिए भेजा है। मुक़र्ररा वक्त होने के बाद एक लम्हा भी दुनिया में ज़्यादा रहने नहीं देता। इंसान अब दुनिया में आ ही गया तो फिर इसको अपनी उल्टी गिनती शुरू करनी होगी। हम इंसान कितनी गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझते हैं कि हम हमेशा इसी दुनिया में रहने वाले हैं और रब ताला के पास जाना ही नहीं है। ज़रा सोचिए, दोबारा से बारह सोचिए, है कोई ऐसा बंदा कि जो दुनिया में आया हो फिर यहीं रह गया हो? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। फ़कीर हो या बादशाह, अमीर हो या गरीब, नेक हो या बद, वली हो या पीर, नबी हो या रसूल, सब भी अपने अपने मुक़र्ररा वक्त में ज़िंदगी गुजार के चल दिए। इंसान तो इतना बेबस है कि इसे ये भी पता नहीं कि वो कितने दिन दुनिया में रहेगा और कितने दिन बाद मरना है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं है। ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं कि जैसे ये दौलत मुफ्त हाथ आई है। इसका हिसाब किताब भी देना है कि जवानी किस काम से गुजारी है। अल्लाह ताला पूछेंगे तब इंसान को जवाब देना होगा। जो नेक काम में गुजारी होगी वो तो झट से कहेगा, या अल्लाह आपकी फरमाबरदारी में गुजारी है। ज़िंदगी जो फजूलियात में गुजारी है वो कहेगा कि इसका भी हिसाब होगा। जब मौत की घड़ी आ खड़ी होगी तब कोई वसीयत करना चाहेगा न कर सकेगा, कोई खर्च चुकाना चाहेगा न मोहलत मिलेगी, कोई माफ़ी मांगना चाहेगा वक्त न मिलेगा, कोई रुकू नमाज पढ़ना चाहेगा, सदका करना चाहेगा न कर सकेगा, कोई अपनी सारी दौलत देकर भी अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे को न बढ़ा सकेगा। ज़िंदगी की हकीकत, अहमियत मौत के करीब पड़े इंसान से पूछिए कि कितनी अहमियत है। दुनिया में इंसान सिर्फ अपने ही बारे में, अपने ही ख़ानदान के बारे में सोचता रहता है, इसी भलाई में सरगर्दा फिरता है। लेकिन हकीकत में अल्लाह को सबसे महबूब बंदा वो है जो लोगों की खिदमत करे, बंदों की भलाई का भी सोचे। माल औलाद ख़ानदान तो मरने तक साथ देते हैं। औलाद नेक हो तो फिर सवाब जारिया होंगे। ऐसे सवाब जारिया पानी का कुआं, इल्म जो फैला कर गए हों, इससे लोग फ़ायदा उठाते हों। क्या हम ऐसे अच्छे सवाब के कामों में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें तो हमारी ख़ब्र के लिए सामान हो। हमारी अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजारें और दूसरों के लिए भी सहूलत मुहैया करें। लोगों को भी सही राह दिखाएं, अच्छा मशवरा दें। एक अच्छा मशवरा किसी की ज़िंदगी को ही बदल कर रख देता है। हदीस में एक वाक़या आया है जो बनी इसराइल के दौर में एक 99 कत्ल करने वाले शख्स का है, जो अपने गुनाहों से तौबा का इरादा करता है। फिर किसी से पूछता है कि मैंने 99 कत्ल किए, क्या रब मुझे माफ़ कर देगा? तो कहने वाला शख्स कहता है नहीं, तो उस शख्स ने और एक कत्ल कर देता है, बल्कि 100 हो जाते हैं। तो फिर किसी और से, नेक आदमी से मशवरा करता है तो कहता है कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। फ़लाँ बस्ती में जाओ, वहाँ नेक लोगों की बस्ती है, वहाँ जाकर तुम माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। तो पक्का इरादा करके दिल में चला तो अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। मौत आ गई तो फरिश्तों ने नेक और बद का फ़ैसला करने आ गए। दोनों जहन्नुम और जन्नत के फरिश्ते आ गए। तो अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि उसकी ज़मीन नापी जाए, जिस दर का फ़ासला ज़्यादा होगा उसी की तरफ होगा। तो हालांकि वो गुनाहों की ज़मीन की करीब था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को नेक लोगों की तरफ उसका फ़ासला कम कर दिया और उसको नेक लोगों में शामिल कर दिया। एक अच्छा मशवरा किसी की ज़िंदगी ही बदल देता है। उस दूसरे आदमी ने एक अच्छा मशवरा दिया कि फ़लाँ नेक बस्ती में जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। बनी आदम को चाहिए कि अपनी सोहबत पर गौर करें कि हम किसके पास बैठते हैं, किससे हमारी दोस्ती हैं। देखें कि आया वो नेक इंसान है या बद किरदार। इन दोनों का असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है। कोई ये कहे कि मैं बुरे इंसान के पास बैठता हूँ लेकिन असर बुरा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ
برائی ضرور ہاتھ آتی ہے۔ اسی طرح اچھے انسان کے پاس بیٹھنے والے کو بھلائی ہی بھلائی ملتی ہے، چاہے وہ اس غرض سے نہ بھی بیٹھا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھے دوست عطا کرے، آمین۔ دماغ کی مثال ایک صاف کاغذ کی مانند ہے۔ اگر اس پر اچھی باتیں لکھی جائیں تو پڑھنے والا اچھا ہی پڑھے گا، اگر اس پر بری باتیں لکھی ہوں تو برا ہی پڑھی جائیں گی۔ اگر دماغ میں اچھی باتیں ڈالی جائیں تو اچھی ہی باتیں، اچھی سوچ نکلے گی، اگر خراب سوچ، خراب باتیں ڈالیں تو خراب ہی نکلیں گی۔ دماغ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے جو ہمیشہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی چلتا رہتا ہے۔ ہمیں بعض خواب میں بھی منصوبے بنائے جاتے ہیں، اس لیے پرانے دور میں لوگ دنیا سے دور جا کر آباد ہو جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے فتنوں سے بچا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سماج میں رہ کر ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ دور حاضر میں فتنے تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اس دور میں جیتے ہوئے اگر ہم فتنوں سے بچ رہے ہیں تو بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کی دوڑ میں نہ بھاگو، لوگوں کا خوف دل سے نکالو، تبھی تم ترقی بھی کر سکتے ہو، اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ نے ہم کو یہ زندگی کا ایک موقع دیا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ وقت کو اللہ کی رضا میں کس طرح گزاریں گے یا پھر ناراضگی میں گزاریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دو موقع ہیں، نیکی یا بدی کا۔ اس میں بھی دو درجے ہیں، کافر میں بھی اچھائی ہے اور برائی ہوتی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں تو اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ اچھائی بھلائی اسی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزارے۔ برائی یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر دوڑے، نفس کی پرستش کرے، مال و دولت کی حرص، بخل وغیرہ۔ یہ بڑی لمبی فہرست ہے برائی کی، اللہ ہمیں بچائے۔ وقت تو اللہ نے سب کو اتنا ہی دیتا ہے، رات دن برابر ہے، چاندنی سورج کی تپش، ہوا پانی غذا سب برابر دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں کوئی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو پھر کوئی چوری کرنے میں، کوئی بدکاری میں تو کوئی قتل و غارت گری میں مبتلا ہے۔ دن میں بھی کوئی کاروبار میں ہے، کوئی خدمت خلق میں ہے، کوئی فی سبیل اللہ دین کی راہ میں نکلا ہے تو پھر کوئی کاروبار میں جھوٹ و رشوت سے کام لیتا ہے، پھر کوئی شراب کے نشے میں مست گھومتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لمحے لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ سننے بھی والا ہے، دیکھنے بھی والا ہے، جاننے والا بھی ہے، ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیکن گناہوں پر اللہ جلد نہیں پکڑتا بلکہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ سدھر جائیں۔ یہ موقع بھی اللہ کسی کو تھوڑا تو کسی کو قیامت تک، حساب کتاب تک دیتا ہے۔ ہماری کاہلی یہ ہے کہ اللہ کی ڈھیل کو ہم اللہ کی رحمت سمجھ کر گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے، تو ہمیں مشغولیات کیا ہونی چاہیے؟ غور کریں ان باتوں پر عزیز بہنوں۔ ہر وہ کام کریں جس سے دل کو سکون ملتا ہے، یعنی نیکی کریں، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، غور کریں کہ کون سے کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے، وہ کام کریں۔ فرائض ادا کریں، سنتیں ادا کریں، پھر خود کی اصلاح کریں، گھر کے افراد کی اصلاح کریں، پھر سماج کی معاشرہ کی اصلاح کریں۔ حدیث کے مطابق برائی کو ہاتھ سے مٹاؤ، نہ ہو سکا تو زبان سے رکاؤ، نہ ہو سکے تو اس برائی کو دل میں برا جانو۔ نہ خود برائی کرو، نہ لوگوں کو برائی کی طرف بلاؤ، ورنہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کے گناہوں کے اپنے پلڑے میں ڈالیں گے۔ نیک لوگوں کی صحبت، اہل علم کی صحبت اختیار کریں، نیک کاموں میں حصہ لیں، یہاں تک کہ درخت لگانے کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں۔ اپنے آس پاس کے ماحول کے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ مرد حضرات جو محلے میں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا نظم رکھیں۔ محلے کے تعلیم یافتہ لوگ تعلیم دیں، محلے کے لوگوں کو اللہ کے دین کو سمجھائیں۔ خواتین کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ سماج کی خوشی و غم میں شریک رہیں، ہمدرد بنیں نہ کہ سنگ دل بنیں۔ دینی مجالس منعقد کریں، دینی مجالس میں جائیں،
انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے عزت محبت سے پیش آئیں۔ ہم خود کے پاس علم ہو تو پھر دوسروں کو ضرور پہنچائیں۔ جس طرح شمع روشن ہے تو کئی شمعیں جلتی ہیں، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا کام کیا تھا کہ وہ سارا کا سارا دین لوگوں تک پہنچا دیں۔ علماء بھی دین نہ چھپائیں، آسانی سے پھیلائیں، بلکہ عام و خاص کر دیں۔ جو کوئی بھی ہو، جس عمر کا بھی ہو، علم حاصل کرنے میں نہ شرمائیں۔ ہم لوگوں میں علم کا شوق و شعور بیدار کریں۔ ہمیں ضعیف ہیں، سارے کام بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے تو پھر ذکر کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ جو ہم میں سے جو جوان ہیں، جو بن پاتا ہے امت کی خدمت کریں۔ ضعیف حضرات و خواتین ہیں، وہ مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے مناسب رشتہ کروائیں مفت میں، یہ بھی ثواب ہے۔ پریشان ماں باپ کی خدمت کریں۔ یعنی رشتہ لگانے والے ہزاروں کے روپیے مانگ رہے ہیں، غریب لوگوں کے رشتوں کے بھی آسانیاں کریں۔ ضعیف حضرات ہیں، مفت میں یہ کام کر سکتے ہیں، اور کئی مشغولیات ہیں جو امت کی بھلائی کے لیے کر سکتے ہیں۔ میری جو سمجھ میں آئے ہیں، میں چند نکات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔